سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اس اونٹنی جو اللہ نے معجزتاً انہیں عطا کی تھی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا تھا کو قتل کر دیا تو شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلی قوموں کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامات بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے، مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامات ظاہر ہونے لگیں۔ ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے، مگر جو ہی علامات شروع ہوئیں سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعہ کی علامت کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال نے انہیں لرزا دیا، وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات کو دیکھ لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرنے لگ جاتے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ آپس میں کہنے لگے، اب ہم صالح کے اور ان کے اہل و عیال کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا اور قسم کھائی کہ ہم سب مل کر رات کے وقت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے کھڑا ہوگا تو کہہ دیں گے، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام عذاب کی علامات ظاہر ہونے پر بنایا، جبکہ انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی۔ پارہ 19 رکوع 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر نہ ہوئی۔ اس بستی ہجر میں 9 بدبخت تھے، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرہ لگا دیا۔ ادھر یہ 9 افراد قتل کے ارادے سے نکلے، ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور ان پر آ رہا، اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب، چنگھاڑ کا عذاب اور زلزلے کا عذاب تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک کوننے والی بجلی نے جو بار بار چمکتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکانات بنائے تھے
اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمام کی تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی، بس ایک شخص ابو رغال بچ گیا۔ وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ گویا امن کے شہر میں گیا ہوا تھا، اس لیے اس وقت تو عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو جس عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی یہ بھی اسی سے ہلاک ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو رغال کی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی سرزمین میں تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا اسے بھی اسی قسم کے عذاب نے آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی، اس میں واقعی سونے کی سلاخ موجود تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سلاخ کو نکال لیا۔ کہا جاتا ہے طائف کے لوگ ابو رغال کی نسل سے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، عذاب ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مومن اور کافر ایک ساتھ رہ رہے تھے، عذاب آیا تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ایمان لائے تھے عذاب انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 120 تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر ہجر سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ مقام ہجر سے قریب تھا اور تھا بھی سرسبز و شاداب۔ آپ کی عمر 85 سال ہوئی، بعض کتب میں عمر 280 سال بھی لکھی ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے، اس میں بہت سے کمرے ہیں، اس میں حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے۔ یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے وادی حجر سے گزرے۔ سمود کی تباہ شدہ اور ویران بستیاں تھیں۔ صحابہ کرام سمود کے کنووں سے پانی بھر کر آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہاں سے آگے چل کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ سعودی عرب کے شمال میں مدائن صالح علیہ السلام ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی تعمیرات ہیں جو عبرت کے لیے اب تک جوں کی توں موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی سرکشی و نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہمیں فلاح و کامیابی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔